وہ چار مین چیزیں جو نبی کے حقوق ہیں اللہ تعالیٰ نے امت کے ذمہ رکھا ہے، امت پر اس پر عمل کرنا لازمی ہے۔ یہ وہ چار چیزیں ہیں کہ نمبر ایک، نبی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ نمبر دو، ایمان لانے کے بعد نبی کا احترام کرنا ضروری ہے۔ نمبر تین، احترام کرنے کے بعد نبی کی نصرت اور مدد کرنی ضروری ہے۔ اور نمبر چار کہ نصرت کے ساتھ ساتھ اس کے بعد نبی جو تعلیمات بتائیں ان تعلیمات پر عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ان چار چیزوں پر عمل کر بھی رہا ہے لیکن اس کے باوجود اگر وہ نبی سے محبت نہیں کرتا تو ان کی یہ چار چیزیں بھی بیکار ہیں۔ تو ان چار مین چیزوں کے بعد نبی سے محبت کا کرنا بھی یہ لازمی عمل ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص تب تک مسلمان نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ وہ مجھے محبت نہ کرے، زیادہ محبت نہ کرے، میں والدی اپنے والدین سے، وہ ولدی اپنے اولاد سے، والناس اجمعین اور پوری دنیا کے لوگوں سے زیادہ محبت مجھ سے نہ کرے۔ محبت کے اظہار کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ کہ قولاً کہہ کر کسی کو بتانا، کہہ کر کسی کی محبت دکھانا، اور نمبر دو عملاً عمل کر کے جو ہے وہ محبت ظاہر کرنا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً محبت کا کیا مطلب ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اس کے بعد انہوں نے اپنے قول سے بھی ثابت کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم سیرت کی جتنی بھی کتابیں اٹھا کر دیکھتے ہیں، ہم احادیث کے کتب اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ان میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک ایک چیز مل جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کیسے تھی، صحابہ نے بول کر بتایا ہمیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبرو کیسے تھے، صحابہ نے ہمیں بول کر بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بال کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹنا کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنے کا طریقہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو مبارک کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت کیسے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کیسے تھی، ایک ایک چیز صحابہ نے نوٹ کر کے ہمیں بتایا۔ صحابہ نے بول کر ہمیں بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے۔ نمبر دو، عملاً یہ بات ثابت کرنا کہ بھائی ہمیں آپ سے محبت ہے۔ المحبت حالت لا يعبر عنها مقالہ، کہ محبت ایسی حالت کو کہا جاتا ہے جس کو بول کر بتایا نہیں جاتا۔ صحابہ نے کر کے دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ جنگ بدر کے دوران صحابہ کی تعداد بھی کم ہے، اسلحہ بھی کم ہے، اوزار بھی کم ہے، ٹریننگ بھی اتنی نہیں ہے، مخالف میں لشکر بھی زیادہ ہے، تعداد بھی زیادہ ہے، اور طاقت والے لوگ جو دنیاوی طور پر مشہور ہیں وہ بھی ہے۔ لیکن جب موقع آیا صحابہ نے صرف بتایا نہیں کہ یا رسول اللہ آپ سے محبت ہے، صحابہ نے جنگ کے میدان میں کود کر دکھا دیا کہ یا رسول اللہ آپ سے محبت ہے۔ اسی طرح جنگ احد کا موقع آتا ہے، صلح حدیبیہ جب ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا کہ جاؤ تم ان کے ساتھ معاملات طے کراؤ۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو مکہ کے لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر لیا، اور پھر ایک بندے کو بھیج دیا جس کا نام عروہ بن مسعود ثقفی تھے۔ وہ آئے صحابہ کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا تم جا کے اندازہ لگاؤ کہ یہ لوگ کر کیا رہے، کیا سوچتے، کیا کرتے۔ عروہ بن مسعود ثقفی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے اور پھر واپس چلے گئے۔
جب واپس گئے تو عروہ بن مسعود نے مکہ کے سرداروں سے پوچھا کہ تم لوگ محمد عربی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہ محمد بن عبداللہ جو آئے ہوئے ہیں، تم لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم ان کے متعلق یہ سوچتے ہیں کہ بادشاہت کے خواہش مند ہیں، انہوں نے اپنی نبوت کا دعویٰ کر لیا کہ لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے اور یہ اپنے ساتھ لوگوں کو ملاتے جائیں گے، ہم پر پھر حکومت کریں گے، بادشاہت کریں گے، اس چیز کا جو دعویدار ہے۔ عروہ بن مسعود نے کہا کہ اللہ کی قسم ایسا ہرگز بھی نہیں ہے، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے، میں نے بہت سے بادشاہوں کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے چاہنے والوں کے بارے میں، ان کے چاہنے والے بھی ایسے۔ انہوں نے کہا، عروہ بن مسعود نے مکہ کے سرداروں سے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا، آج تک میں نے اس طرح کسی بادشاہ کے وزراء کو نہیں دیکھا جو محمد عربی کے ساتھ ہیں، محمد بن عبداللہ کے ساتھ ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دوسرے بادشاہ جب منہ سے تھوکتے ہیں تو ان کے وزراء منہ دوسری طرف کر دیتے ہیں، محمد بن عبداللہ جب تھوکتے ہیں تو صحابہ ان کے سامنے ہاتھ لگاتے ہیں، ان کی تھوک اٹھا کر اپنے جسموں پر، اپنے چہروں پر مل رہے ہوتے ہیں۔ میں نے ان کو دیکھا کہ جب وہ وضو کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بازو سے، چہرے سے جو پانی ٹپکتے ہیں، صحابہ ایک دوسرے سے دھکے دے کر آگے بڑھتے ہیں اور وہ پانی اٹھا کر اپنے جسموں پہ ملتے ہیں۔ خدا کی قسم جی کسی بادشاہ کے لیے ہم نے نہیں دیکھا، یہ بادشاہت کے دعویدار، یہ ان کے ساتھ ان کی محبت ہے، ان کی عقیدت ہے۔ انہوں نے کہا تو پھر تو معاملہ کچھ اور ہے، پھر معاملہ کچھ اور ہے۔ صحابہ دوسروں نے بھی گواہی دی کہ واقعی یہ محبت کر رہے ہیں، بتا کے نہیں بتایا، انہوں نے کر کے دکھایا کہ واقعی وہ ان سے محبت کر رہے ہیں۔ آج کل کے دور کے ہم لے لیں، یہ دیکھتے ہیں ہم روزانہ ایک وزیر آتے ٹی وی پہ بیٹھتا ہے، لیڈر فلاں، جتنے بھی سیاستدان ہیں نا سارے کے سارے دیکھ لو، جتنے بھی، ہر ایک آتا ہے کہ بھئی میرا لیڈر ایسا، میرا لیڈر ایسا، ایک سے 5 سال لگا رہتا ہے، اگلے 5 سال دیکھو اسی کے خلاف بول رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں ہماری لیڈر سے ہماری محبت ہے، فلاں ہیں فلاں ہیں، یہ دعوے کر رہے ہوتے ہیں، اگلے 5 سال اسی کے خلاف بول رہے تھے، کسی اور کے حق میں بول رہے تھے۔ یہ ملکہ اگر حاصل تھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، انہوں نے کر کے بتایا کہ محبت جو ہے ایسے کی جاتی ہے۔ مثال دے رہا ہوں، ایک بندہ ہے، وہ بازار گئے جی، پینافلیکس بنایا، ابو کی تصویر بھی لگا دی، ساتھ گلدستہ لگا دیا، یہ وہ، اور اوپر لکھ دیا کہ ابو مجھے آپ سے محبت ہے، ابو جی مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے، انگلش میں بھی لکھ دیا آئی لو یو پپا، اردو میں بھی لکھ دیا، پنجابی میں بھی لکھ دیا، پشتو میں بھی لکھ دیا، پپلارا پتا ڈیر مہینے، اور لا کے گھر کی دیوار پہ لگا دیا، لا کے گھر کی دیوار پہ لگا دی۔ ابو جی گھر آئے جی، ابو جی نے بیٹے سے کہا کہ اب بیٹا پانی لیا، اور گلاس پیاس لے گی، اس نے کہا ابو پانی نہیں لا سکتے، آپ سے محبت ہے، آپ سے بہت زیادہ محبت، لیکن پانی نہیں لا سکتے۔ بیٹا تھک گیا ہوں، تھوڑے ٹانگے دبا دینا، اب ٹانگے نہیں دبا سکتے، آپ سے محبت ہے، دیکھو میں نے بورڈ لگایا ہوا ہے، دیکھو میں نے بورڈ لگایا ہوا ہے، آپ سے بہت محبت، خرچہ کیا ہے میں نے بورڈ لگایا ہوا ہے۔ ابو کہتے ہیں بیٹا بیمار ہوں، دوائی لے کے آئے، ابو خود چلے جاؤ، میرے آپ سے محبت ہے۔ ابو جو بول رہا ہے ایک پر بھی عمل نہیں کر رہا، لیکن گھر کے اندر بورڈ لگایا ہوا ہے کہ آپ سے محبت ہے۔ ایمان سے بتاؤ، مان لو گے کہ یہ محبت ہے؟ بولو، مانو گے کہ یہ محبت ہے یا صرف دکھلاوا ہے یا فضول ہے، صرف دعویٰ ہے؟ محبت نہیں ہے۔ محبت تب ہوتا جب ابو کہتے کہ بیٹا پانی لے آؤ تو دوڑ کے لے آتے، ابو کہتا کہ بیٹا پانی لے آؤ، بیٹا پانی لے آتا ہے، سرانے جب آ کے دیکھتا ہے ماں سوئی ہوئی ہے، باپ سویا ہوا ہے، بیٹا گلاس لے کر صبح تک کھڑا ہے کہ کب میرا ابو جاگے گا، کب امی جاگے گی کہ پانی پیے، جگانا بھی گوارا نہیں کرتا کہ کہیں میری ماں کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے۔ محبت یہ ہے، محبت یہ ہے، کر کے دکھایا جاتا ہے، بول کے نہیں بتایا جاتا۔ محبت اس چیز صحابہ نے کر کے دکھایا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی محبت
کر کے دکھانا چاہیے. بول کے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. ہم عاشق رسول ہیں, ہم عشق کرتے ہیں جی, محبت کرتے ہیں جی, اور یہ اور وہ نہیں جی. اللہ دلوں کو جانتا ہے. کر کے دکھاؤ. میرا بچہ ہوا, بچے کا ختنہ ہو رہا ہے تو میں طاولائی ساخیلوی کو نہ بلاؤں, ڈھول دھماکے نہ کروں. میں نے اگر کرنا ہے تو سنت نبی کے مطابق اس کا ختنہ کرنا ہے. میں نے اگر کرنا ہے تو سنت نبی کے مطابق ان کا نام رکھنا ہے. میں نے اگر کرنا ہے سنت نبی کے مطابق ان کو تعلیم دینی ہے. میں نے اگر محبت کا اظہار کرنا ہے تو سنت نبی کے مطابق ان کی پرورش کرنی ہے. میں کہہ دوں کہ مجھے محبت ہے, لیکن بیٹے کو جب لے جاتا ہوں حمام میں, نائی کے سامنے بٹھا دیتا ہوں, ہم کہتا ہوں کہ بھائی اس کا وہ والا کٹ بنا دینا جو فلاں ہیرو کا ہے, فلاں اداکار کا ہے. تو محبت تو اس سے ہو رہی ہے, اس سے تو نہیں ہو رہی ہے. محبت کا اظہار تو ادھر ہو رہا ہے. میں اگر شادی کرتا ہوں, بچے کی کرتا ہوں, خود کی کرتا ہوں, بیٹی کی کرتا ہوں, تو میں دیکھوں کہ میری نبی کی سیرت مجھے کیا بتا رہی ہے. میرے نبی نے فاطمہ کی شادی کیسے کی تھی, میرے نبی نے علی کی شادی کیسے کی تھی, میرے نبی نے شادی کرنے کی ترغیب کیسے دی تھی, میں وہ دیکھوں اور اس کے مطابق وہ کر لوں. یہ نہیں کہ میں ڈول باجا بجاؤں اور پھر مفتی صاحب پوچھے کہ یار یہ ناچ گانا یہ کیوں آپ کے گھر, وہ جی مفتی صاحب کیا کریں جی, بچے نہیں مانتے, خود راضی ہو ڈول ڈماکوں سے, یہ بہانہ بنا رہے ہیں آپ, سیرت کے خلاف کر رہے ہیں, اور پھر کہتے ہیں جی ہم تو بڑے عاشق رسول ہیں جی. کر کے نہیں, بول کے نہیں بتایا جاتا, کر کے دکھایا جاتا ہے. اپنے بیٹے کی نکاح شریعت کے مطابق کرو, اپنے بیٹے کی نکاح شریعت کے مطابق کرو, اپنی نکاح شریعت کے مطابق کرو, اپنے بچوں کی پرورش شریعت کے مطابق کرو, اپنے بیٹی کو پردہ شریعت کے مطابق کراؤ, اپنے بچے کی تعلیم شریعت کے مطابق کرو, اپنا چلنا پھرنا شریعت کے مطابق کرو, اپنا اٹھنا بیٹھنا شریعت کے مطابق کرو, تب جا کے آپ عاشق رسول کے کہلائیں گے. یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے محبت کے دعوے تو کر رہے ہیں لیکن پس پردہ کچھ بھی نہیں ہے. اور معذرت کے ساتھ ناراض نہیں ہونا, اپنا حلیہ بھی نبی کے مطابق بناؤ, پھر دعوے کرو, پھر دعوے کرو کہ بھائی ہم عاشق رسول ہیں. داڑھی کے اندر ادھر لکیریں بنا دیتے ہو, یوں ادھر چھوڑ دیا, ادھر چھوڑ دیا, ادھر سے یوں کاٹا, یوں کاٹا, داڑھی کا مذاق بنایا ہوا ہے. پھر کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں. رب کعبہ کی قسم تم جھوٹ بول رہے ہو, قسم خدا کی تم جھوٹ بول رہے ہو, نہیں ہو عاشق رسول. تم عمل سے ثابت کر رہے ہو کہ تو عاشق رسول نہیں ہے. مجھے بتاؤ, تم داڑھی منہ چہرے سے ہٹا کے نیچے گٹر میں پھینک دیتے ہو, کیا میرے نبی کا چہرہ خوبصورت نہیں تھا؟ اگر تھا تو تم اپنے عمل سے ثابت کرے کہ تم اس کے خلاف جا رہے ہو. تم نہیں مان رہے ہو اس بات کو, انکار کر رہے ہو امنن تم اس بات کو. اگر میرے نبی کا چہرہ خوبصورت ہے, اس عالم دین نے کیا خوبصورت جملہ کہا ہے, اس نے کہا رب کعبہ کی قسم اگر داڑھی چہرے کی خوبصورتی نہ ہوتی تو کبھی میرا رب میرے نبی کے چہرے پر داڑھی نہ اگاتے. میرے نبی کے چہرے پر داڑھی تھی تو خوبصورت تھی. ایک ایک سیرت کو اپناتے. پھر دعوے نہ کرو, پھر دعوے نہ کرو, کہو کہ یار غلطی ہے, اللہ تعالیٰ ہدایت دے, غلطی ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ توفیق دے, توفیق کی دعا کرو, کوشش کرو, لیکن دعوے پھر جھوٹی نہ کرو. صرف ایک حلوے کی دیگ پکانے سے پھر عاشق رسول نہیں بنو گے. صرف گھر پر جھنڈی لگانے سے یا چائنا کی 120 روپے والی لائٹ لگانے سے پھر عاشق رسول نہیں بناؤ گے. بول کے نہ کرو, کر کے بتاؤ کہ تم عاشق رسول ہو. اپنا چلنا اٹھنا, کوتاہیاں کمزوریاں ہر بندے میں ہیں, یہ نہیں ہے. اسے نہیں کہتے کہ آپ 100% جو ہے وہ اللہ کے جو ہے رسول کے بننے کی کوشش کرو. آپ کر رہے ہیں, آپ سے غلطیاں ہو جاتی, توبہ کرو, واپس آ جاؤ. آپ کر ہی نہیں رہے تو کوشش کرو کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر کے دکھانا ہے, صرف بول کے نہیں بتانا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق